لاشوں نے کنٹینر لگائے تھے، آپ پیدل چل کر آئے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 1940 میں جب یہاں کہا گیا کہ مسلمانوں کی ریاست ہوگی، کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند ہوگا، انصاف ہوگا، آئین ہوگا، رواداری ہوگی، برادری ہوگی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ بمبینو سلوے کا بلیک بیلٹ ٹکٹ اس دھرتی کا صدر ہوگا، چور ہوگا۔ لوگوں یہ کہتے تھے ہم نے سیاست قربان کی ہے، لعنت ہے تم پہ، سارے لعنت بھیجو، لعنت ہے تم پہ۔ سیاست نہیں، اس ریاست کو تباہ کرنے آئے ہو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بدماشوں، منی لانڈروں۔ آج قوم عمران خان کے ساتھ کیوں لکھتی ہے کہ وہ ان چوروں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ہماری فوج سے لڑائی نہیں ہے۔ پولیس والوں، تم نے ضلع شاہ جیسے آدمی کو، ایک درویش کو مارا، یاد رکھنا میں کوئی ولی نہیں، نیک نہیں، گناہ گار آدمی ہوں۔ اس درویش کا قہر پڑے گا، اس درویش کی رمضان میں بددعا لگے گی، اور یہ دھرتی انشاءاللہ حق کا فیصلہ کرے گی۔ ہماری فوج سے لڑائی نہیں میرے بھائیوں، غور سے سننا، میں مختصر تقریر کے لیے آیا ہوں، اور میں نے سیف اللہ نیازی نے کہا آپ نے بات میں کرنی ہے۔ میں نے کہا سیف اللہ نیازی صاحب، میں ساری دنیا کو کہنا چاہتا ہوں ڈوب مرو، آج تم نے کتنے کنٹینر نکالے، یہ نقوی کا پورا نام کیا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ بھی نگران ہوگا۔ میں یہ بچپن میں میرے پاس تھا، اس کا مطلب قرض نہ لینا۔ میں اس دھرتی میں لوگوں 1200 روپے کا تھیلا بانٹتے ہوئے تصویر کھچانے والے چوروں اس ملک کی دولت ملک سے باہر لے گئے۔ آج آئی ایم ایف کے ساتھ 12 مہینے سے آپ آج 12 مہینے سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، آئی ایم ایف آپ پر پروف نہیں رہی، کوئی ملک آپ کو قرضہ نہیں دے رہا، معیشت تباہ ہے، اور وہ لوگ وہ 13 پارٹیوں کے چوروں، تم نے میٹنگ کی کہ عمران خان کا ووٹ بینک 75% ہو گیا ہے۔ صحافیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہماری کسی چینل سے لڑائی نہیں ہے، لیکن بدلتے ہوئے حالات کو بدلو، اپنی پالیسی کو بدلو۔ آج ساری قوم عمران خان کے ساتھ ہے، جو چینل عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ چینل کی ریٹنگ تباہ ہے، اور اگر سوشل میڈیا میں 7 کروڑ لوگوں کی جیب میں ٹیلی فون ہے، یاد رکھنا۔ میں تیسری بار یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں ہے۔ آپ نے 30 اپریل کی تاریخ کو 8 اکتوبر اس لیے بدلا ہے کہ 8 اکتوبر کو الوی صدر نہیں ہوگا، 8 اکتوبر کو چیف جسٹس صاحب نہیں ہوں گے، عمر بندیال صاحب، عمر خطاب بندیال صاحب، میرا آپ کے والد سے تعلق رہا ہے۔ ساری قوم سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے، جو قوم سپریم کورٹ کے دروازے کی طرف دیکھ رہی ہے وہ ہاتھ کھڑی کرے۔ میں خود پیش ہو رہا ہوں منڈے کو، مجھے کوئی فکر نہیں
सलाम गुजार आया हुआ हूँ। मैं आज भी समझता हूँ कि इस कौम को बेदारी दी है इमरान खान ने। सब लोगों को कहना चाहता हूँ, समझो, शऊर जिंदा हो चुका है, कौम मरने और मारने के लिए तैयार है। इसके बावजूद हम चाहते हैं, आओ बैठो, इलेक्शन का फैसला करो। इस मुल्क को क्या हो गया है, पड़ोस में देखो, आज ईरान और सऊदी अरब एक हो गया है। आज शाम और बहरीन इनसे मिलने जा रहे हैं। आज चीन इस एशिया की तरफ बढ़ रहा है। तुम गुलामी का तौक पहनने वाले हो। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के कौमी एहसास से हमारे दिफा के सामने। और जब मैंने बालाकोट में कहा था, हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। और सारी दुनिया में ये ऐलान करना चाहते हैं कि हम भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे, हम नंगे पांव फिर लेंगे। पर अपने इसहाक डार साहब, मैं आपको साफ कह के बुला रहा हूं, क्योंकि आप भागने के बड़े माहिर हैं। भाग जाएंगे, लेकिन ये 24 करोड़ कौम जिंदा है। ये लड़ेगी मरेगी पाकिस्तान के लिए। आज गरीब एरिया रगड़ रहा है। शहबाज शरीफ 10 किलो का आटे का थैला लेके रात को अखबार के मालकों को फोन करता, फ्रंट पेज पे लाना, फ्रंट पेज पे 10 किलो का आटा लेके फूड के मालकों को, चैनल के मालकों को कहता है कि इसको टॉप न्यूज में रखो। बेशर्मों, बेगैरतों, चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कौम इमरान खान की क़यादत में निकल आई है। गरीबों इकट्ठे हो जाओ, जो आज पैदल चल कर आए हो इस मीनारे पाकिस्तान में। और आखिरी बात, मैं 40 साल पहले सोच रहा था, जब हमारी बेटियां कट गई, लुट गई, हमारी बहनें कट मर गई, इस शरीफ खानदान के लिए और इस सरदारी चोर और डाकू खानदान के लिए नहीं लुटी, या मौलवी डीजल के लिए नहीं लुटी। ये मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज, शहबाज और सरदारी की तरह एक गाली बन गया है।